اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں ذکر شہدائے کربلا میں چند گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ محفل ہمارے لیے بے پناہ برکتوں کا، سعادتوں کا باعث ہے۔ اللہ پاک منتظمین محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ محفلیں جہاں اظہار غلامی کی محفلیں ہیں، اظہار محبت اور اظہار نسبت کی محفلیں ہیں، وہیں یہ 10 روزہ محافل دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں۔ ان محفلوں میں ہمیں اسلام کے بنیادی عقائد اور مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ امام عالی مقام کا سفر کربلا ہے کہ کس طرح آپ مدینہ شریف سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے وہ بنیاد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نظام خلافت کسے کہتے ہیں اور وہ کون سا مرحلہ تھا یا وہ کون سا اہم مسئلہ تھا جس کے لیے امام عالی مقام نے یہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ ابتداً جس تمہید پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے اسلام کا نظام خلافت، اور اس پر امام عالی مقام آپ کا سفر کربلا آج بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو زمین پہ اتارا، انسانوں کو زمین پہ آباد کیا، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، قرار گاہ ہے، زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور زمین میں رہنے کے لیے جو کچھ سامان چاہیے، اسباب حیات، ساز و سامان، وہ بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دو چیزوں کا بیان ہے، مستقر اور متاع۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، تمہیں زمین میں ٹھہرایا بھی جائے گا اور زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی بھی عطا کی جائیں گی، سامان بھی دیا جائے گا، لیکن کب تک؟ اِلیٰ حین، ہمیشہ ہمیشہ نہیں زمین میں ٹھہرنا، ایک مقررہ مدت تک۔ تو پہلے دن ہی بتا دیا جب انسان کو زمین پہ اتارا کہ زمین پہ رہنا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ اب زمین میں جو قیام ہے وہ کس طرح ہوگا، یعنی کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ہماری طرف سے ہدایات دی جائیں گی تو جو ہماری دی ہوئی ہدایات کے مطابق ٹھہرے گا اور اسباب حیات کو استعمال کرے گا، اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی وہ کامیاب ہوگا۔ تو دو چیزیں بیان کر دیں، ایک تو یہ کہ زمین میں جو ٹھہرنا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مدت تک ہے۔ کوئی 70 سال رہے گا، کوئی 100 سال، یا پہلی امتوں میں کوئی 300 سال، کوئی 900 سال، کوئی 1300 سال، لیکن اِلیٰ حین، ایک مقررہ مدت تک۔ دوسری بات جو بیان کی کہ ہماری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو ان ہدایات کے مطابق دنیا میں رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایات دیں، لیکن ان ہدایات کی کامل ترین شکل، حتمی شکل، آخری شکل
امام الانبیاء کے سینہ پاک پہ نازل ہوئی ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت ہیں اور آپ پہ اللہ نے آخری کتاب نازل فرمائی۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار ہدایت اور معیار نجات حضور کی نسبت ہے اور قرآن پاک ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے آقا کریم نے انسانوں کو رب سے جوڑ دیا۔ جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا رب سے، وہ رشتہ رب سے جوڑ دیا۔ اور جب آپ کا وصال پاک ہوا تو آپ نے ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ اس زمین پہ قائم فرما دیا تھا کہ جس معاشرے میں رہنے والے افراد اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ جو معاشرہ حضور نے قائم فرمایا وہ پاکیزہ معاشرہ تھا، مثالی معاشرہ تھا۔ امام الانبیاء کا وصال ہوا۔ خلافت کسے کہتے ہیں یا نظام خلافت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عطا فرمائیں ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے جو نظام قائم کیا گیا اسے ہی نظام خلافت کہتے ہیں، اور وہ نظام بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق ہی قائم کیا گیا ہے۔ وہ نظام بھی امام الانبیاء کی اطاعت میں ہی، حضور کی اتباع میں ہی قائم کیا گیا ہے۔ زمین پہ جو عرصہ گزارنا ہے وہ کس طرح گزارنا ہے؟ اللہ کی ہدایات کے مطابق۔ ان ہدایات کی پیروی کے لیے ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے۔ مزید آسان کر کے بات بیان کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے دین پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں ہمارے آقا کریم نے جو ماحول قائم فرمایا اس میں دین پہ عمل کرنا آسان تھا۔ دین میں عمل کرنا آسان تھا، مشکل نہیں رہ گیا تھا دین پہ عمل کرنا۔ لوگوں کو دین کی سمجھ بھی آ گئی، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، رسول اللہ کی غلامی کا لازوال شرف بھی مل گیا اور دین پہ عمل کرنا آسان ہو گیا۔ جب پورا معاشرہ ہی دینی ہے تو پھر دین پہ عمل کرنا مشکل نہیں، پھر دین پہ عمل کرنا آسان ہے۔ نظام خلافت یہ ہے کہ ایسا نظام معاشرے میں قائم ہو دین پہ عمل کرنا آسان ہو۔ نظام خلافت کے یوں تو بہت سارے فوائد ہیں، برکات ہیں، لیکن دو بڑی برکتیں ہیں اور جو دو بنیادی ضروریات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندوں کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ۔ اور دوسرا جو بہت بڑا مقصد ہے نظام خلافت کا کہ یہ فلاحی نظام ہے جس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو اور لو وارث ہو، اس کا کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں، تو میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو اور وہ پیچھے اپنے جو وارث چھوڑ کے گیا ہے وہ غریب ہیں، وہ تنگ دست ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، تو وہ میری طرف رجوع کریں، ان کا بندوبست کرنا میرے ذمے ہے۔ تو جو نظام خلافت ہے اس میں جہاں دینی پہلو ہے، روحانی پہلو ہے، انسان کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھا گیا ہے کہ انسان دنیا میں شیطان بن کے زندگی نہ گزارے بلکہ عبد کامل بن کے زندگی گزارے، اسی طرح اس نظام خلافت میں انسان کی فلاح و بہبود کا پہلو ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان کا دور اس معیار پر خلافت راشدہ کا دور نہیں ہے لیکن اتباع ہے خلافت راشدہ کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک گورنر نے خط لکھا کہ جو سالانہ زکوٰۃ، عشر اور محصولات ہم نے جمع کیے ہیں، سارے سرکاری خرچے پورے کر کے ہمارے پاس بہت سارا پیسہ بچ گیا ہے، وہ کہاں خرچ کریں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم وفاق میں، مرکز میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نہیں، اپنے صوبے میں جائزہ لو، جو لوگ مقروض ہیں اور قرض نہیں دے سکتے، حکومت ان کا قرضہ ادا کرے۔ انہوں نے جواب بھیجا یہ کام میں پہلے کروا چکا ہوں، وہ غریب جو اپنا قرضہ نہیں تھے دے سکتے ان کا قرضہ ہم نے ادا کر دیا۔ آپ نے دوبارہ خط لکھا، فرمایا پھر جائزہ لو، وہ لوگ جو بالغ ہیں، مرد اور عورتیں بالغ ہیں لیکن غربت کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکتے، ان کا حق مہر تم سرکاری طور پہ ادا کر دو، ان کی شادیاں ادا کرو، ان کے لیے گھر بسانے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے جواب دیا یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں۔ آپ نے پھر جو خط لکھا، وہ بوڑھے جن کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے یا اولاد ہے نہیں یا بوڑھے ہیں اور کما نہیں سکتے، تم ان پیسوں سے ان کی مدد کرو۔ طویل خط ہے، میں نے 3 پہلو آپ کے سامنے بیان کیے کہ جب نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کے دینی فوائد بھی ہیں، اخروی اور روحانی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ بچہ پیدا ہو ماں باپ کا وظیفہ لگ جائے گا، یہ تو حضرت فاروق اعظم نے قانون بنایا تھا۔ جس دن بچہ پیدا ہوگا ماں باپ پر اس کے خرچے کا بوجھ نہیں ہوگا، حکومت وظیفہ دے گی، بوڑھوں کا خرچہ حکومت دے گی، ان کے قرض ادا کرنے کے لیے حکومت پیسے دے گی۔ یہ بھی حضرت فاروق اعظم کا قانون تھا جسے یورپ میں عمر لا کہتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ جو ہے یا مطلقاً اسلام نے جو خلافت کا نظام عطا کیا ہے، بنیاد اس کی کیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو اپنے پیدائشی مقصد کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو نظام ایسا ہو جس میں انسان دینی زندگی آسانی سے گزار سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظام ایسا ہو کہ دنیاوی اعتبار سے بھی عزت نفس قائم رہے اور وقار کے ساتھ انسان زندگی گزار سکے۔ ایسا نظام خلافت قائم کرنا کیا امت مسلمہ پر مستحب ہے یا فرض ہے؟ ماشاءاللہ مسئلہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے، جو نظام خلافت قائم کرنا ہے نا یہ فرض ہے، اگرچہ بعض نے اسے فرض کفایہ لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، کہ اگر پوری امت اس سے غافل ہو اور دنیا میں کہیں بھی نظام خلافت نہ قائم ہو تو مسلمان پھر ایک فرض کے تارک ہیں اور گناہ گار ہیں، لیکن اگر کہیں مسلمانوں نے نظام خلافت قائم کی ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق تو فرض کفایہ ادا ہوگی۔ یہ اتنا اہم فرض ہے کہ نظام خلافت کے بغیر دین پہ عمل کرنا ہی مشکل ہے۔ قرآن پاک نے حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹو، مجھے بتائیں دنیا میں آج کل کئی عمل ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ چونکہ نظام خلافت ہی قائم نہیں۔ ویسے دوسری بات کہ کیا معاشرہ اپنے طور پہ چور کے ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ چور کے ہاتھ کس نے کاٹنے ہیں؟ اسلامی حکومت نے۔ قاضی فیصلہ کرے گا، ایسے نہیں کہ چور پکڑا گیا ہاتھ کاٹ، اپنے طور پہ سزا نہیں دے سکتے۔ یہ جو حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ہاتھ کس نے کاٹنے ہیں؟ اسلامی حکومت نے۔ تو اسلامی حکومت ہوگی تو وہ اسلام کو نافذ کرے گی۔ کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ دیا تھا کہ معاہدہ لوزان میں، یہ لوزان جو ہے سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، وہاں 1924 میں معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی نظام خلافت نہیں قائم کریں گے۔ ہمارے نظام خلافت قائم کرنے پہ حکمرانوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے
اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ ٹونی بلیئر وزیر اعظم برطانیہ کچھ عرصہ پہلے جب وہ وزیر اعظم تھا، اس دور میں اس نے بیان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی خلافت نہیں قائم کرنے دیں گے، اور نہ ہی دنیا میں کسی جگہ ہم نظام شریعت نافذ ہونے دیں گے۔ دو باتیں، ایک تو خلافت کا نظام، دوسرا دنیا میں کہیں ہم شریعت نہیں نافذ ہونے دیں گے، یہ بھی اس نے کہا تھا۔ اس سے ان کو کیا مسائل ہیں اس تشریح میں نہیں جا سکتا چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ میں تو صرف اس فکر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ نظام خلافت کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ نظام خلافت قائم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم بہت سارے مسائل میں مبتلا ہیں۔ اگر سارے اسلامی ملک مل کے ایک متحدہ محاذ بنا لیں، ایک سکہ جاری کر دیں، تو مسلمان بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اس طرف ہمارا دھیان نہیں، اس وجہ سے ہماری طاقت تقسیم ہو گئی، ہمارے وسائل تقسیم ہو گئے۔ اتحاد میں بہت بڑی طاقت۔ میرے آقا کریم کے وصال پاک کے بعد صحابہ نے پہلا کام یہی کیا ہے کہ حضور کی ہدایات کے مطابق خلافت کو قائم کیا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد، خلافت راشدہ 30 سال ہے، 30 سال خلافت راشدہ رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہے سلطنت اسلامیہ۔ آپ مسلمانوں کے برحق خلیفہ ہیں، چونکہ آپ کو حضرت امام حسن مجتبی نے مقرر فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے جانشین بنایا، اگر وہ نہ بناتے تو واقعی پیش نہ آتا۔ تو اس کے جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ چلیں یزید کو تو حضرت امیر معاویہ نے جانشین بنایا یا نہیں بنایا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، مان لیا کہ بنایا ہے، تو یزید نے پھر یہ ظلم کیا، حضرت امیر معاویہ کو کس نے تخت پہ بٹھایا ہے؟ جی، جو اعتراض آپ حضرت امیر معاویہ پہ کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنایا تو پھر یہ واقعہ ہوا، تو پہلے یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ کو کس نے تخت پہ بٹھایا ہے؟ یہ اعتراض آپ نواسہ رسول پہ کر سکتے ہیں کہ نہ وہ صلح کرتے نہ یہ واقعہ ہوتا؟ کیا یہ اعتراض معاذ اللہ نواسہ رسول پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نواسہ رسول کے پاس لشکر بھی تھا، ایک بہت بڑا رقبہ ہے جس پہ آپ حکومت بھی کر رہے ہیں، 6 مہینے آپ نے نظام خلافت چلایا ہے، اور حضرت جناب امام حسن مجتبی کی جو خلافت ہے اسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی ہے، تو جو دین حضور کے نواسے سمجھتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ کیا آپ کو نواسہ رسول سے زیادہ دین کی سمجھ آ گئی؟ اگر حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنایا تو یہ واقعہ پیش آیا، تو معاذ اللہ کیا یہ اعتراض نواسہ رسول پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو یہ واقعہ پیش آیا؟ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہی ادب والا عقیدہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کو حضور نے خود بیان فرمایا ہے، اور حضور اس صلح سے خوش ہیں۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے، اس صلح سے حضور خوش ہیں، اس لیے حضور نے مقام تعریف میں اس کو ذکر کیا۔ 30 سال خلافت راشد ہے، اس کے بعد 90 سال بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد 500 سال اہل بیت نے دنیا پہ حکومت کی ہے، جسے خلافت عباسی کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی حکومت ہے، چونکہ جو حضرت عباس ہیں وہ حضور کے چچا ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ بغداد میں جو حکومت کی ہے حکمرانوں نے، وہ کون تھے؟ وہ اہل بیت میں سے ہی تھے، عباسی خلیفہ تھے۔ اور عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کے بعد پھر 700-800 سال عثمانی خلافت ہے ترکیوں کی۔ اگرچہ یہ جو خلافت ہے اس طرح نہیں ہے جو نظام خلافت اسلام نے دیا، لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو پائی جاتی تھی، کما حق سارے پہلوؤں سے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں وہ تعلیم، بہرحال ایک پلیٹ فارم تھا جس سے مسلمان متفق ہو کے اپنی آواز اٹھا سکتے تھے۔
1924 میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم ملکوں میں ہی تقسیم ہیں، اور اب ہمارے ذہن میں وہ خلافت کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ یہ تصور بہرحال ذہن میں رہنا چاہیے کہ امت مسلمہ پر یہ بات لازم ہے کہ اپنا ایک ایسا حکمران بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں مسلمانوں کی آخرت بھی سنوارے اور دنیا بھی سنوارے۔ جو مسلمان سربراہ ہوگا اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صرف دنیا سنوارنا، سڑکیں بنانا، گلیاں بنانا اور فری اسپتال بنانا، یہ مسلمان حکمران کی ڈیوٹی ہے۔ یہ بھی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ ساری ڈیوٹی نہیں ہے۔ مسلمان حکمران کی ڈیوٹی ہے اپنی رعایا کی دنیا بھی سنوارنا اور آخرت بھی سنوارنا۔ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ فلسفہ کربلا کیا ہے؟ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا۔ اب جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ بعض نے تاریخ میں یہ موجود ہے، حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا، بعض نے لکھا نہیں مقرر کیا۔ عقائد کی بنیادی کتاب ہے کتاب التمہید، امام ابو شکور سالمی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مقرر کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے مقرر نہیں کیا۔ جو قول ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنایا ہے وہ کثیر تعداد میں مورخین نے لکھا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کا دور تھا، صحابہ بڑے تقوی والے تھے، اکثر صحابہ کا وصال ہو چکا ہے، اب کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ چکے ہیں، عراق فتح ہو گیا ہے، فلسطین میں اسلام پہنچ چکا ہے، مصر میں اسلام پہنچ چکا ہے، ایران میں اسلام پہنچ چکا ہے حضرت فاروق اعظم کے دور میں۔ ان علاقوں کے جو غیر مسلم تھے وہ کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ میں شامل ہو چکے ہیں، کیا ان کا تقوی صحابہ کے تقوی کی طرح ہے؟ نہیں، یہ فتنے اٹھائیں گے۔ اس لیے اب وہ دور نہیں جو خلافت راشدہ کا دور تھا، وہاں صحابہ تھے، اب وہ لوگ بھی داخل ہو گئے امت میں جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، وہ اسلام کو صحیح طور پہ ابھی سمجھتے نہیں۔ اگر کوئی مضبوط عصبیت پیچھے نہ ہوئی تو حکمران کے لیے نظام حکومت چلانا مشکل ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبی ان کی شہادت ہو چکی ہے، آپ کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے انکار کیا، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دلائل دیے، انہوں نے مان لیا، ولی عہد مقرر کیا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو حضرت امیر معاویہ نے کوئی سختی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب ولی عہد مقرر کیا تو جن ہستیوں نے نہیں مانا، کیا یزید نے ان پر کوئی سخت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سختی کی ہے؟ نہیں سختی کی۔ وصیت ضرور کی ہے کہ ان پر تو بھی سختی نہ کرنا، یہ وصیت کتابوں میں ملتی ہے۔ یزید کو وصیت کی ہے، اور نواسہ رسول کے حوالے سے بالخصوص نصیحت کی ہے کہ ان کا خاص احترام کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ وصیت کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساری تشریعات اس صورت میں ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ولی عہد مقرر کیا ہے، لیکن جو دوسری صورت ہے اس میں یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، تو اس نے پہلے اپنی بیعت لی ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر باہر نکالی ہے۔ اور اس نے جو خط مدینہ منورہ بھیجا تھا اس میں بھی اس نے لکھا تھا کہ پہلے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام سے بیعت لو، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر اہل مدینہ کو دینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یزید نے تخت پہ قبضہ کیا ہے، اپنی بیعت لی ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر باہر نکالی۔ اسلامی خلافت جو ہے ہر شخص اس پہ، یا اسلامی حکومت جو ہے ہر شخص اس پہ فائز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ جو جو شرائط ہیں
ان شرائط میں سے ایک شرط ہے عادل ہونا، اس کے علاوہ بھی شرائط ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، پھر واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خلافت راشدہ 30 سال، اس میں عزیمت ہے اور اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد 20 سال حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت ہے یہ سلطنت اسلامیہ ہے، اور آپ بھی حکمران برحق ہیں، سلطان برحق ہیں۔ اگر آپ شریعت کے خلاف حکومت کرتے، دین کو نقصان پہنچاتے، تو کیا خیال ہے امام حسین 20 سال خاموش رہتے؟ 20 دن بھی خاموش نہ رہتے۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے، اور امام علی مقام نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کا کردار اور ہے، حضرت امیر معاویہ کا کردار اور ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار خلاف سنت ہوتا اور دین کو نقصان پہنچانے والے فیصلے آپ کرتے، تو امام علی مقام 20 سال خاموش نہ رہتے۔ دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر جنتی جوانوں کے سردار خاموش رہ سکتے؟ جب وہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں کوئی احتجاج نہیں کر رہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان کے فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جنہیں امام علی مقام مانتے ہیں انہیں ہم بھی، اور اگر ہم ان کا انکار کریں تو یہ امام علی مقام پر اعتراض بنتا ہے کہ وہ تو شریعت کی حدیں توڑ رہے تھے اور نواسہ رسول خاموش بیٹھے رہے۔ یہ امام علی مقام کی بے ادبی ہے۔ اس لیے امام علی مقام کے ادب کا تقاضا ہے جنہیں امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، لیکن آپ کو سلطان اسلام مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، راز یہ ہے، حکمت یہ ہے، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ اللہ نے دونوں نمونے صحابہ میں سے ہی امت کے سامنے قائم کیے ہیں۔ جو 30 سالہ خلافت راشدہ ہے یہ عزیمت پر ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ عرصہ حکومت کی ہے، اس میں رخصت والے معاملات۔ آنے والے ادوار میں ہر دور ایسا نہیں ہوگا کہ امت خلفائے راشدین کے معیار پہ نظام چلا سکے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں نا، یا اللہ عمر جیسا کوئی حکمران بھیج دے۔ ویسے کیا خیال ہے حضرت عمر آ جائیں تو ہم چل سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی، کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے چل سکتے ہیں بازار میں؟ تو سنیاروں کا کیا بنے گا؟ بینک چل سکتے ہیں؟ کیا بنے گا پھر؟ یونیورسٹیاں بچیاں جو آج کل ہو رہا ہے جا سکتی ہیں؟ ہم دعا تو مانگتے ہیں، پر خلفائے راشدین کی جو عظیمت ہے، انہوں نے جو تقوی کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے، ان کے مطابق ہمارے لیے چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر ایسا نظام بھی جو رخصت پر تھا لیکن بنیاد اسلام پر ہی تھی، بنیاد اسلام پر ہی تھی، بنیادی احکام جو تھے اسلام کے ان پر عمل کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اسلامی احکامات توڑے گئے، نہیں، لیکن جہاں رخصت تھی نا، وہاں گنجائش جو تھی، جو لچک تھی مسائل میں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کا دور ہے کہ آنے والے ادوار میں اگر کوئی عزیمت کے مسائل پہ عمل نہیں کر سکتا، وہ رخصت والے مسائل پہ عمل کر لے۔ اس لیے صحابہ ہی سے دونوں مثالیں۔ امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ خلفائے راشدین اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، وہ اکابر صحابی ہیں۔ اس لیے دونوں جو انداز ہیں حکمرانی کے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی زندگیوں سے ہی اللہ نے امت کے سامنے قائم فرما دی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ کا دور ختم ہوا اور یزید تخت نشین ہوا، اب ایسے احکامات کا خطرہ تھا کہ خلاف شریعت، بیت المال جو ہے وہ امانت ہے امت کی۔ حضرت فاروق اعظم لمبی قمیض پہن لیتے ہیں تو ایک صحابی اٹھ کے پوچھتے ہیں، عمر ہمیں جو کپڑا دیا اس سے تو قمیض نہیں بنی، آپ نے کیسے بنا لی؟ تو اجازت تھی نا پوچھنے کی، یہ اجازت یزید کے دربار میں نہیں تھی۔
تو امام علی مقام اس نظام خلافت کو جو اسلام نے عطا کی ہے اس کو بچانے کے لیے، اس نظریے کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نظام خلافت کے دو بنیادی اصول: بندوں کا رب سے تعلق مضبوط ہو، کمزور نہ ہو، اور فلاحی نظام بھی ہو، جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پہ ہی خرچ ہو، اس سے اپنی ذاتی ضروریات اس انداز میں نہ پوری کی جائیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ امام علی مقام کے سامنے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یزید کا خط مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں ولید، یہ یزید کا چچا زاد بھائی۔ امام علی مقام کو بلایا۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہیں آئی۔ ظہر کی نماز حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام نے مسجد نبوی میں ادا کی۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر نے آج رات بلایا ہے، کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا خیال ہے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور بات چھپائی گئی ہے، آپ کو بلا کے آپ سے بیعت لی جائے گی۔ مجھے بھی بلایا گیا ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں تو آج رات مدینہ چھوڑ کے مکے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا۔ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ ان کے یہ پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے کہا میں تو گورنر کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، مجھے بھی بلایا گیا ہے لیکن میں آج رات ہجرت کر کے مکے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے اس رات ہجرت نہیں کی بلکہ امام علی مقام گورنر کے پاس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پہلے ہجرت کر لی، امام علی مقام گورنر کے پاس چلے گئے۔ گورنر نے خط پڑھ کے سنایا، یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ یہ فرما رہے ہیں نا مثلی، روئے ارض پہ امام سے افضل کوئی دوسرا موجود ہی نہیں۔ اس وقت زمین کی چھاتی پہ سب سے افضل وجود ہے تو امام علی مقام کا وجود ہے۔ فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام کے خطبات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام علی مقام بیعت کر لیتے تو دنیا کہتی باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب نواسۂ رسول نہیں کھڑے ہوئے تو کسی دوسرے کو کیا ضرورت ہے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ میری بیعت سند جواز بن جائے گی ہر فاسق و فاجر کے لیے۔ میرے جیسا شخص جس پہ ذمہ داریاں ہیں، میری بیعت صرف اپنی بیعت نہیں، یہ مولا علی کی بیعت ہے، یہ نواسۂ رسول کی بیعت ہے۔ ہمیں بھی کاش اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص جو کہ نواسۂ رسول ہے، جس کا کردار امت کے لیے نمونہ ہے، وہ اگر باطل کے آگے جھک جائے تو دوسروں تو زیادہ دلیل بنا کے باطل کے آگے جھکیں گے۔ پنجابی کا ایک قول ہے کہ گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑپ، گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑپ۔ جو آگے چلنے والے ہیں وہی راہ بھول گئے تو پچھلوں کا حال کیا ہوگا؟ مثلی میرے جیسا شخص۔ جب آپ نے بیعت کا انکار کیا، یہ بات میں پہلے دوسرے بیان میں عرض کر چکا ہوں، امام حافظ قرآن، امام مفسر قرآن، امام شارح حدیث، امام فقیہ امت، امام علی مقام نواسۂ رسول اور امام علی مقام محبوب الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب، علم اور تقوی میں سب سے بلند مقام پہ فائز۔ اس لیے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار کیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک مشیر نے مشورہ دیا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت تلوار نکالو اور آپ کا سر قلم کر دو۔ گورنر نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا اور نہ ہی گورنر نے یہ بات کی ہے، ایک مشیر نے مشورہ دیا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو۔ امام علی مقام کو موت سے ڈرایا گیا، آپ نے مشورہ دینے والے کی طرف شیر کی طرح گھور کے دیکھا، جلال سے دیکھا،
اور فرمایا اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات. کسے موت سے ڈرا رہے ہو جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات. عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے اور مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے. فرمایا وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار سجتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے. مرد تلوار کے زخم سے ڈرنے والے، فرمایا جو فیصلہ یہاں سنا رہا ہوں وہی فیصلہ نوکے سنا پہ چڑھ کے بھی سناؤں گا. بیعت سے انکار کیا، آپ اٹھ کے باہر تشریف لانے لگے. گورنر کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کو روکا جائے، لیکن گورنر نے نہیں روکا. اس نے کہا میں صرف مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت دی جائے میں پھر بھی آل رسول پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. اس نے نہیں روکا امام علی مقام کو، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ولید کو معطل کر دیا گیا اور نیا گورنر بھیج دیا گیا. امام علی مقام گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا. امام علی مقام نے فرمایا میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید اس شہر کی طرف فوج بھیجتا ہے تو اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر رسول کی بے حرمتی ہو. یہ وہ فکر ہے جو حضرت عثمان غنی کی فکر ہے. جب حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے حملہ کیا، سبائیوں نے، تو آپ کو مشورہ دیا گیا فوج بلائیں اور ان سے جنگ کریں. آپ نے فرمایا میں کسی عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ انہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. دنیا کے شہروں کا سردار مدینہ منورہ ہے. کیوں؟ وہاں وہ بیٹھے ہیں جو مخلوق کے سردار ہیں. مکان کا تعارف مکین کی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا کے سارے شہروں کا سردار کون سا شہر ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں. مدینہ منورہ کی شان مانتے ہیں. ہوندہ کرم خوش بختاں تے سرکار مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان دنیا کے. مدینہ منورہ کو عام شہر نہ سمجھنا. وہ نالین جو حضور کے قدمین میں آ جائیں ان کا ادب فرض ہے. حالانکہ نالین نے صرف قدمین چومے ہیں اور مدینہ منورہ کی زمین نے تو پورا بدن پاک چوما ہے. حضور کا روضہ پاک اس زمین پہ ہے، گنبد خضرا اس زمین پہ ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینہ منورہ شان والا، عظمت والا اور دنیا کے تمام شہروں کی سرداری والا شہر ہے. حضرت جناب سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے شہر میں خون کی ندیاں بہائیں. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ پھر آپ شہر سے ہجرت کر کے شہر چھوڑ جائیں، مکے چلے جائیں. آپ نے فرمایا میں یہ شہر چھوڑ بھی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے مدینہ منورہ میں، لیکن آپ نے شہر میں تلوار نہیں اٹھا. فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے اس شہر میں جنگ ہوئی. یہی سوچ حضرت امام علی مقام کی ہے کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کی حرمت پائمال نہ ہو. میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا. رجب کے آخر میں آپ ہجرت کرتے ہیں اور مکہ تشریف لاتے ہیں. 4 مہینے آپ مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، 4 مہینے مکے میں رہے. اہل مکہ نے آنکھیں بچھائیں راستے میں، اہل مکہ نے مرحبا کہا. اس وقت جس دور میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے، 4 مختلف گروہ ہیں، ان کی فکر کو سمجھنا ضروری ہے. واقعہ کربلا کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی. ایک گروہ تو ہے حکومت، گورنمنٹ،
یزیدی سوچ، اور یزید کا جو موقف ہے یا گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ ظالمانہ موقف ہے. نہ میں اسے بیان کرتا ہوں نہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، وہ ظالمانہ موقف ہے. وہ ہر صورت میں بس اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے، وہ یہ موقف ہے. اگرچہ اس میں انہوں نے کئی دلیلیں مورخین نے دی ہیں، لیکن اس کا نچوڑ یہی ہے کہ یزید ہر صورت میں اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتا ہے. دوسرا موقف امام علی مقام کا ہے کہ امت مسلمہ کی سربراہی وہ کر سکتا ہے جو متقی ہو، عادل ہو. لا ینال عہد الظالمین، ظالم مسلمانوں کا پیشوا نہیں بن سکتا. تیسرا موقف اہل مکہ، اہل مدینہ اور بلاد اسلامیہ میں رہنے والے مسلمان، ان کا یہ تھا کہ امام علی مقام آپ مکے میں رہیں، مکے میں بیٹھ کے آپ حکومت قائم کریں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کوفے نہ جائیں. یہ تیسرا گروہ ہے جن کی کوشش یہ ہے کہ امام کہاں رہیں جی. چوتھا گروہ ہے جو چاہتا ہے امام مکے میں نہ رہیں، امام کوفے میں آ جائیں. یہ چار گروہ ہیں. ایک یزیدی موقف ہے کہ ہمیں حکومت کا حق ہے کیونکہ ہماری عصبیت زیادہ ہے. حکومت کے لیے اس دور میں عصبیت کی ضرورت ہے، چونکہ کئی نو مسلم ہیں وہ اسلام کو اس طرح سمجھتے نہیں. عصبیت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس عصبیت زیادہ ہے، ہمیں حکومت کا حق ہے. یہ یزیدی موقف تھا. امام علی مقام کا موقف یہ تھا اسلامی سربراہ عادل ہونا چاہیے، اور ہمارا یہی موقف ہے کہ امام علی مقام ہی اس مسند کے شایع نشان تھے، آپ ہی اس کے حقدار تھے. تیسرا موقف جو ہے اہل مکہ، اہل مدینہ، یہ امام کے سچے وفادار ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں امام علی مقام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے کہا امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، کوفے نہ جائیں. میں مکے کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے آپ کا دفاع کروں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بڑا لشکر تھا، بڑی طاقت تھی. انہوں نے کہا اگر یزید نے آپ کی طرف لشکر بھیجا میں اس سے جنگ کروں گا. امام علی مقام نے میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ کوفے سے خط آئے ہیں، وہ مجھے کوفے بلا رہے ہیں. چاروں گروہوں کی سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو. امام علی مقام نے میٹنگ بلائی مکے میں، مشورہ لیا. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو سعید خدری یہ اس مشورے میں شامل ہیں. سب نے یہ کہا کوفے نہ جائیں، کوفے نہ جائیں، مکے میں بیٹھ کے آپ بیعت لیں، ہم سب آپ کی بیعت کرتے ہیں. اور ایک ہستی نے تو جلال سے کہا میں آپ کو کسی صورت کوفے نہیں جانے دوں گا. اگر آپ اٹھ کے چلے نا کوفے کی طرف، میں ہاتھ پکڑ کے کھینچوں گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. پتہ ہے وہ ہستی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. یہ رشتے میں حضور کے نانا لگتے ہیں. رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضور کے. تو امام کے کیا لگے؟ نانا ہی رشتے میں لگتے ہیں. اور دوسرے رشتے میں یہ امام کے چچا لگتے ہیں کیونکہ مولا علی کے بھی یہ بھائی ہیں. جب یہ مولا علی کے بھی بھائی ہیں، کیونکہ مولا علی کے بھی چچا ہیں نا حضرت عباس، تو پھر اس رشتے سے حضرت عبداللہ بن عباس کیا لگے؟ امام علی مقام کے چچا لگے. یہ دو رشتے تھے جس وجہ سے انہوں نے کہا میں کسی صورت آپ کو نہیں جانے دوں گا. ایک رشتہ تو تھا کہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، تو یہ حضور کے نانا، یہ امام علی مقام کے رشتے میں نانا لگتے ہیں. اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ یہ مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اس وجہ سے حضرت امام علی مقام کے چچا لگتے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو کسی صورت نہیں جانے دوں گا. جو کربلا جا رہے ہیں وہ بھی اہل بیت، جو روک رہے ہیں محمد بن حنفیہ کون ہے؟ اہل بیت. انہوں نے بھی روکا ہے، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، انہوں نے بھی روکا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا. تو جو تیسرا گروہ ہے موقف ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ آپ مکے میں بیٹھ کے کوشش کریں اور ہم مکے میں آپ کے ساتھ ہیں، کوفے نہ آپ جائیں. امام علی مقام نے احتیاط فرمائی ہے، خود نہیں کوفے گئے،
مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے کہ وہ جو خط لکھیں گے اس کی روشنی میں پھر فیصلہ ہوگا۔ اب حضرت مسلم بن کوفے گئے، کوفے والوں نے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ امام آپ آ جائیں کوفے۔ جس دن یہ خط کوفے سے نکلا ہے اسی دن گورنر بدل گیا، عبید اللہ ابن زیاد نیا گورنر آ گیا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ اہل کوفہ جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی ان پر سختی کی ہے، کسی کو لالچ دی ہے، سب پھر گئے ہیں، کوئی بھی قائم نہیں رہا، حالات یک لخت بدل گئے۔ جب ہم اس دور کے ان چاروں گروہوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعہ کربلا میں پہلا بنیادی ظالمانہ کردار یزیدی حکومت کا ہے اور دوسرا کردار اہل کوفہ کا ہے، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، وفاؤں کے وعدے کیے، اور جب وفا کا وقت آیا تو وہ قائم نہیں رہے۔ یہ دوسرا ظلم ان اہل کوفہ نے کیا ہے۔ اس سارے سفر میں امام علی مقام کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہے، اور اہل مکہ، اہل مدینہ یا بلاد اسلامیہ کے مسلمان وہ امام سے وفا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی اہل مدینہ، اہل مکہ نے قربانیاں دی ہیں، یہ امام کے سچے سچے مرید تھے۔ امام علی مقام کو جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا، آپ مکے سے نکلے، راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس نے کہا امام اہل کوفہ کہ دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ سفر جاری رہا، پھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ امام علی مقام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی، ان کی زوجہ وہ امام کے قافلے میں تھی، امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، تبرکات والا صندوق کھولا، حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا، پیار کیا، پھر اپنے صندوق سے کچھ تحائف نکال کے اس بچی کو دیے، تو حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کہتی ہیں چچا پیار تو آپ پہلے بھی کرتے تھے لیکن آج آپ اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، کہیں میرے والد مسلم بن عقیل شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام علی مقام نے فرمایا بیٹی تو ٹھیک سمجھی ہے، تیرا والد شہید ہو چکا ہے۔ حالت سفر میں جب حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو یہ خبر ملی تو اس بچی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے یہی امید تھی کہ رسول اللہ کے اہل خاندان دکھ کی گھڑی میں قرآن سے تعلق جوڑے رکھیں گے، قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تیری نگاہیں باپ کا پیار تلاش کریں کہ آج میرا باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ محبت کرتا، تو دل چھوٹا نہ کرنا، تیری نگاہیں باپ کا پیار تلاش کریں تو مجھے دیکھ لینا، میں تیرا باپ ہوں۔ یہ بات مولا علی شیر خدا نے بھی اہل کوفہ میں کئی یتیم بچوں سے کہی تھی کہ یہ نہ سمجھنا تم یتیم ہو گئے اور تمہارے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے، علی تمہارا باپ ہے، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اور یہی بات امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی سے کہی، پھر مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رہے گا۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی آیا، اس نے امام علی مقام سے مذاکرات کیے۔ حر نے کہا یہ 500 سواروں کے ساتھ آیا تھا، حر نے کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ جو ہی حر نے کہا نا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، تو امام علی مقام نے حضرت عباس پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے تلوار نکالی اور عرض کیا حضور اجازت دیں تو میں حر کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عباس تلوار نیام میں کر لو، حر نے کون سا ایسا کام کیا کہ ہم اس پر تلوار چلائیں؟
آپ نے فرمایا ہر مذاکرات کر رہے، اس کو مذاکرات کرنے دو۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین ابھی ان کی تعداد تھوڑی ہے، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی پھر ان سے لڑنا مشکل ہوگا، آپ اجازت دیں تو ہم ان سے لڑتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں، شریعت سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ تو مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ امام علی مقام نے یہاں تک فرمایا جس راستے سے امام آئے تھے اس راستے میں پانی تھا، آپ کے برتن بھرے ہوئے تھے، اور جس راستے سے حر آیا تھا اس راستے میں پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا علی اکبر ان کے پیاسوں کو پانی پلاؤ، ان کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ حالت سفر میں بھی آپ دشمن کے سپاہیوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ حر سمجھ گیا کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور اہل تقوی ہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو حر کے جو مشیر تھے انہوں نے کہا نواسہ رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ورنہ تو معطل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کھینچا حر کو کہ چل باہر، نواسہ رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، مشورہ دیا۔ حر نے کہا جاؤ امیر شام کو جا کے بے شک بتا دو حر حسین کا مقتدی بن گیا ہے، نبی کا نواسہ نماز پڑھائے اور میں پیچھے نہ پڑھوں۔ امام علی مقام نے پوچھا، فرمایا حر اپنے لشکر میں الگ جماعت کراؤ گے یا میرے پیچھے ہی نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا دو جماعتیں نہیں ہوں گی، آپ نماز پڑھائیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ حر آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوا ہے، آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہے۔ آج میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ جو میرا بیان ہوگا اس میں اس سے آگے سفر کربلا، امام علی مقام کا کردار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مطابق ان ہستیوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی استقامت کا صدقہ اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد